فحاشی، بےغیرتی، بے حیائی کو اس ملک میں جس طریقے سے عام کرنے کی کوششیں جاری ہیں، اس کے اوپر اب اصل طریقے سے عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر اب آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں میں ایسے ایسے کام ہوں گے نا کہ آپ کے اور ہمارے بچے اس ملک پاکستان میں کس طرح رہیں گے، یہ خدا کی ذات کو ہی بہتر پتہ ہے۔ میں ریانا زور آپ کو دکھاؤں گی اور بتاؤں گی پاکستان کے وہ حقائق، وہ شوبز انڈسٹری کی حالات جو کہ آپ کے اور ہمارے بچوں کی وہ ذہن سازی کر رہے ہیں جو کہ ان کو قوم لوط کی طرف لے جائے گی، یا ان کو جو ہے وہ بے حیائی کے اس کھڈے میں لے کر جائے گی کہ جہاں پر صرف اور صرف تباہی ہی ان کا مقدر بنے گی۔ پاکستان کی شو انڈسٹری کے اندر، کیونکہ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ڈرامہ انڈسٹری نے تو بچوں کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، جس قسم کی ڈرامے، جس قسم کی چیزیں، جس قسم کا مواد ہمارے چینلز کے اوپر دکھایا جا رہا ہے، اس کے بعد اب جو کچھ ہونے والا ہے نا، وہ تباہی اور بربادی کے ادھر دہانے پہ لے کر جائے گی نا، جس کا آپ اور میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو دل تھام کے سنیے وہ چیز جو کہ آپ کو حیرت میں مبتلا کر دے گی۔ پاکستان کے اندر پہلی بار ایک ایسا شو دکھانے کی تیاریاں ہو چکی ہیں، تمام کی تمام کمپلیٹ ہو چکی ہیں، جس کے اندر ایک نامحرم لڑکا اور ایک نامحرم لڑکی جو ہے کہ ہے ان کو گھر میں ایک رکھا جائے گا، جس کے اندر کیمرے لگے ہوں گے، اور اس بے حیائی کے اندر ان کو جو ہے فل موقع دیا جائے گا، ایسے ایسے گیم کھلائے جائیں گے، ایسے ایسے شو دکھائے جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں اور ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، اور ہم اور آپ وہ ہمارے بچے وہ بے حیائی کو دیکھیں، اور اس کے بعد وہ لڑکا لڑکی آخر میں جب وہ ونر ہوں گے، اس میں سے ایلیمنیٹ ہوتے جائیں گے، لوگ نکلتے جائیں گے۔ جیسے کہ انڈیا میں ایک شو چلتا ہے بگ باس، اسی کی کاپی کی گئی ہے۔ یہ اصل میں کانسیپٹ آیا ہے ترکی کا، ایک اس طرح کا پروگرام آتا تھا جہاں پر لڑکے لڑکیوں کو ایک گھر کے اندر رکھا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے لوگ گیم کھیلتے تھے اور ہارتے جاتے تھے، نکلتے جاتے تھے، لوگ ایک ووٹنگ کرتے جاتے تھے۔ سیم اسی کانسیپٹ کو لے کر پاکستانیوں نے بھی سوچا کہ بھئی جب ایک ایسا مسلم کنٹری بنا سکتا ہے ترکی، تو ہم بھی ایسے کوئی فحاشی کا چیز بنا لیتے ہیں جہاں پر ان لڑکے لڑکیوں کو رکھا جائے گا، اس کے اندر گھر کا پورا ماحول دیا جائے گا، اور وہاں پر پھر اس کے بعد جو بھی کپل جیتے گا ان کو ایک لولی کپل یا محبت والا کپل کہہ کے دکھایا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ ہے جمہوریہ اسلامیہ پاکستان۔ مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر کون سا پیمپرا ہے یا کون سا ادارہ ہے جو ان کو دیکھے گا اور کون چیزیں ان کے اوپر لگائے گا کہ بھئی ہماری یوتھ کیا دیکھ رہی ہے اور کس بے حیائی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ان کو صرف اپنے چینل کی ریٹنگ کی پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے چینل پر ایسا کون سا کانٹینٹ آئے جو کہ لوگوں میں ایک دم ہٹ کر جائے اور ہم ملین ویوز اٹھائیں، لوگ ہمارے کانسیپٹ کے بارے میں باتیں کریں۔ بغیر بھاڑ میں جائے، یوتھ بھاڑ میں جائے، جوان نسل بھاڑ میں جائے، وہ جدھر بھی جاتی جائے، کون سے اللہ سے ڈرنا، کون سے اللہ رسول کا جو ہے وہ خوف خدا رہ گیا ہے۔ بس بے حیائی کو پروموٹ کرو اور پیسہ کماؤ، بس یہی ہمارے پاکستانیوں کا اس وقت کا حالت ہو چکی ہے شوبز انڈسٹری کی۔ اور اس کو ہوسٹ کون کر رہا ہے؟ لوگ ہوسٹ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ عمر اس وقت ہوسٹ اس وقت بنی ہوئی عائشہ عمر نے پہلی بار یہ شو ہوسٹ کیا ہے، جو کہ کچھ عرصے پہلے رمضان ٹرانسمیشن بھی ہوسٹ کرتی تھی دوپٹہ اڑ کے۔ اب وہ یہ شو ہوسٹ کر رہی ہیں۔ ان کے کپڑے، ان کی حرکتیں دیکھ کے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا آپ کو، جو بھی چیزیں اس وقت آئی ہیں اس کا ٹریلر جاری کیا گیا ہے، تو اس کے اوپر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ کوئی مسلمان ہے، یہ کوئی اسلامی کنٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ لوگ۔ ان کے ناموں کے آگے مسلمان نیم لگے ہوئے، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، بھئی یہ رمضان ٹرانسمیشن جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ان کے آپ کپڑے دیکھیں اور ان کی حرکتیں آپ دیکھیں، اور یہ کس قسم کا کانسیپٹ لے کر یہ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، اور لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے نا سوشل میڈیا پر ایک تہلکہ مچا ہوا ہے۔ لوگوں نے اس کو جو ہے آنے سے پہلے ہی بہت زیادہ جو ہے اپنی تنقید کا نشانہ بنا دیا کہ ایسا شو پاکستانی میڈیا پر نہیں دکھانا چاہیے۔ مگر آپ بتائیں اس کے اندر عائشہ عمر کی کیا غلطی ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ جو لوگ عائشہ عمر کو غلطیاں دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، جو اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں، بھائی وہ ایک ماڈل ہے۔ آپ اگر اس کی جا کے انسٹاگرام پر یا گوگل کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو اس سے بھی فحاش اس کی تصویریں ملیں گی۔ ہر لکس ایوارڈ میں سب سے بیہودہ کپڑے جو زیبتن کر کے آتی ہیں اس کے اندر سیر فہرست ہوتی ہیں یہ عائشہ عمر صاحبہ۔ اب آپ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، بھائی گالیاں دینی ہیں، لانتیں دینی ہیں تو اس ادارے کو دو جو اس کو ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے، جو اس کے ڈائریکٹر ہیں، جنہوں نے یہ کانسیپٹ نکالا ہے، جنہوں نے یہ روپیہ پیسہ عائشہ عمر کو دیا ہے اس کے ڈریسنگ کو لے کے، جنہوں نے ان کے اندر لوگوں کو ہائر کیا ہے، ان کو گالیاں دے۔ اصل تنقید اور گالیاں تو ان کو دینی بنتی ہے۔ عائشہ عمر تو زندگی ہو گئی، وہ تو ماڈل ہے بھائی، اس کو پیسہ دیں گے وہ تو کرے گی یہ سارا کچھ۔ آپ اس کو دوپٹہ پہنا کے چار اچھے سے کپڑوں میں حجی کا عبایا پہنا کے عمرے اور حج کے بارے میں بتانے بیٹھیں گے تو وہ بھی بتائے گی۔ پیسہ دو، کھیل اور تماشا دیکھو، وہ تو ایک مہرہ ہے نا۔
اصل جو ہے وہ کانسیپٹ لانے والوں کے اوپر لانتے ہونے چاہیے اور اس کو فی البدین بند کروا دینا چاہیے۔ باقی میں تو آج یہ سوچ رہی تھی کہ وہ مولوی حضرات کہاں ہیں، وہ دین کا بھاشن دینے والے کہاں ہیں، جو ایک ایسی خاتون جو کہ اگر اس کے کپڑوں کے اوپر عربی حروف میں الف ب ت ج حلوہ تک لکھا ہوا ہو تو وہ اس کو سنسار کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا دین جو ہے وہ اندر سے، ان کا مسلمان جو ہے وہ جاگ جاتا ہے اور اس کی ٹاپیں کانپ جاتی ہیں اور وہ لڑنے مرنے پہ تلاتے ہیں۔ وہ مسلمان کدھر ہیں بھائی جو کہ اللہ رسول کے نام پہ مر مٹنے کو تیار ہیں؟ تو یہ جو ہونے والا ہے نا، اصل میں تو اس کو جلانا چاہیے، اصل میں تو اس طرح کے اداروں کو نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ اصل بے حیائی اور مسلمان اسلام کو جو خطرہ ہے وہ اس طرح کے کانسیپٹ سے ہے۔ جب ہمارے لاکھوں ملین ویوز آئیں گے اس کے اوپر، جب بچے ہمارے دیکھیں گے، یوتھ دیکھے گی، جنریشن دیکھے گی، تو وہ اسی کو تو کانسیپٹ کو لے کر چلے گی کہ ہاں یار یہ جو ٹی وی میں دکھا رہے ہیں یہی تو ٹھیک ہے، اسی کو تو لے کے چلنا ہے، اسی بے حیائی کو تو پروموٹ کرنا ہے۔ تو اس کو جلاؤ نا۔ وہ مولوی حضرات کدھر ہیں؟ وہ ہمارے جو متشل ہو جاتے ہیں، جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور توہین کر دی تو یہ ہے اسلام کی اصل توہین۔ اسلام کا جو بھی دین کے اوپر خطرہ بن کر آتی ہے نا چیز، یاد رکھیے گا میری بات، جو بھی دین اسلام کی جڑیں کمزور کرتی ہے نا، جو دین کو ہلاتی ہے، وہی جو ہے وہ توہین ہے، وہی توہین اسلام کی، وہی توہین رسالت کی، وہ کیونکہ ہمارے اسلام سے جا کے لڑ جاتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس مسلمان ملک میں جو کہ ایک اسلامی کنٹری ہے، اس کے اندر کوئی دیکھنے والا ہے؟ بے حیائی، بے ادبی، ہر چیز عروج پر پہنچ گئی ہے۔ ابھی ہم ہر چیز ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اپنے چینلز کے اوپر، ہر چیز ہم دکھا سکتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا بے بہا جو ہے وہ عریانیت کی طرف بڑھ گیا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ فی البدین میں کہوں گی کہ اس کو روکا جائے، اور اس طرح کے جتنے بھی شو ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہیں، جتنے ڈرامے ہیں جس کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس کے کانسیپٹ کے اندر بے حیائی ہے جو کہ ہمارے دین سے اور ہماری شریعت سے جا کے ٹکراتی ہے، خدا کے واسطے کوئی ہوش کر لیں۔ ایسے ہی جو ہے وہ پاکستان کے اندر سیلابوں نے اور اللہ کے عذابوں نے جو ہے وہ رستے دیکھے ہوئے ہیں۔ خدا کو مت للکاریں، خدا کو مت للکاریں، خدا کو مت آزمائیں کہ وہ اپنا عذاب ہم پر نازل کر دے، اور جب وہ عذاب نازل کرے گا نا تو وہ ان پر بھی کرے گا جو خاموش بیٹھے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ صرف ان لوگوں کو عذاب کا نشانہ نہیں بنائے گی جو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، خدا تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جو ہے سزا دیتا ہے جو کہ چپ رہتے تھے، جو کہ خاموش رہتے تھے۔ آپ پیچھے اٹھائیں اور ان پیغمبروں کی جو ہے وہ جا کر دیکھیں، پڑھیں ان کے اوپر کہ جن پیغمبروں کے دور کے اندر لوگ گمراہ تھے، یہ خراب کام تھے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو بھی سزا دی جو کہ خاموش رہتے تھے، جو کہ خاموشی ایک طرح کی رضامندی ہے۔ میں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، میرے زمین نے جھنجھوڑا ہے بھائی، میں تو کسی بھی طور پر، اور جو لوگ اس کے اگینسٹ ویڈیو بنا رہے ہیں میں ان سب کو بھی سلام پیش کرتی ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو جگائیں اور ظلم کے خلاف بولیں، غلط کو غلط کہنے کی عادت ڈالیں۔ یہی ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان ہونے کا فرض ہے، اور ایک پاکستانی ہونے کا۔ اس وقت پاکستان کو صرف باہری چیزوں سے خطرہ نہیں ہے، جو ملک کے اندر یہ جو میڈیا نہیں کس کے اگینسٹ چل رہا ہے؟ آپ بتائیے میڈیا کس کے انڈر چل رہا ہے؟ یہ میڈیا وہی چل رہا ہے جو ہمیں خراب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے مجھے ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا، لائک اور سبسکرائب مت کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔